إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ہر قسم کی تحمیدات تسبیحات تقدیسات تمجیدات اور عبادات کے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک احکم الحاکمین ارحم الراحمین احسن الخالقین ذو الجلال والاکرام ہے۔ وہی ہم سب کا خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا بگڑیاں بنانے والا اولاد دینے والا نفع و نقصان کا اختیار رکھنے والا اور زمین و آسمان کا یہ سارا نظام اکیلے ہی چلانے والا ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین ہم سب کے رہبر و رہنما مقتدی و پیشوا امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہیں اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ بنا کر قبول فرمایا اور اپنی محبت رحمت مغفرت جنت اور ہدایت کو آپ کی اتباع اور پیروی کے ساتھ لازم کر دیا ہے۔ عزیز بھائیوں بزرگوں
نوجوان ساتھیوں، قابل احترام دینی ماؤں اور بہنوں، نئے اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے 1442 ہجری کا، اور آج یکم محرم الحرام ہے۔ آنے والا یہ نیا اسلامی سال ہمارے لیے اپنے اندر بہت سارے سبق، نصیحتیں اور غور و فکر کا سامان لیے ہوئے ہیں۔ اس آنے والے نئے اسلامی سال کو غیر معمولی سمجھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ زندگی گزر رہی ہے، وقت گزر رہا ہے، دن گزر رہے ہیں، مہینے گزر رہے ہیں، سال گزر رہے ہیں، اور اس معاملے کو کوئی اہمیت ہی نہ دیں اور اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہ کریں۔ نہیں، یہ نیا اسلامی سال ہمیں جو سبق دے رہا ہے، میں بڑے اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسی تعلق سے کچھ چیزیں بیان کروں گا۔ آنے والا یہ نیا سال ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ وقت بڑی تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہا ہے، اور اتنی تیزی کے ساتھ کہ پتہ ہی نہیں چلتا، دن گزر جاتا ہے، ہفتہ پورا گزر جاتا ہے، مہینہ گزر جاتا ہے، حتیٰ کہ سال ہی پورا ختم ہو جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو قیامت کی نشانیوں میں سے ذکر فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمانہ سمٹ نہیں جائے گا۔ فتكون السنة كالشهر، سال مہینے کی طرح ہو جائے گا۔ ويكون الشهر كالجمعة، مہینہ ہفتے کی طرح ہو جائے گا۔ وتكون الجمعة كاليوم، ہفتہ ایک دن کی مانند ہو جائے گا۔ ويكون اليوم كالساعة، اور دن ایک گھڑی کی مانند ہو جائے گا۔ وتكون الساعة كالظلمة بالنار، اور ایک گھڑی ایسے ہوگی جیسے آگ لگانے کے لیے ماچس کی تیلی جلائی جاتی ہے، جتنی دیر کے اندر وہ ختم ہوتی ہے بڑی تیزی کے ساتھ ایک گھڑی اس طرح ہو جائے گی۔ مانا یہ کہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرے گا۔ اگر میں اور آپ اس تعلق سے غور کریں تو آج حقیقت اسی طرح ہے۔ ہماری یہ زندگیاں اتنی تیزی کے ساتھ بسر ہو رہی ہیں کہ ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے، اور ہماری حالت وہی ہے الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب فوت ہو جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، رخصت ہو جائیں گے، روح اس جسم سے نکل جائے گی، اس وقت بیدار ہو، اس وقت آنکھیں کھلے گی، لیکن اس وقت آنکھیں کھلنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آنے والا یہ نیا اسلامی سال ایک اعتبار سے تو پریشان کر دینے والا ہے، فکر مند کر دینے والا ہے کہ انسان اپنی موت کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ انسان کی زندگی انہی گھڑیوں سے، گھنٹوں سے، منٹوں، سیکنڈوں، گھنٹوں اور ہفتوں اور مہینوں اور سالوں سے عبارت ہے۔ جیسے جیسے یہ وقت گزرتا ہے یہ اپنی موت کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ فاصلے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں جو انسان کے اور اس کی موت کے درمیان ہے۔ لہذا یہ بھی ایک بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ آنے والا یہ نیا اسلامی سال ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ تمہاری زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا ہے، تمہاری زندگیوں کا ایک سال اور کم ہو گیا ہے۔ لہذا اپنی موت کو یاد کرو، اپنے انجام کو یاد کرو، اب اپنے دنیا سے چلے جانے کو یاد کرو۔ اور یہ وہی بات ہے جو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اکثروا ذکر هذه اللذات،
لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو کثرت کے ساتھ یاد کریں. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا وَتَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَادَ، اللہ سے شرم کھانا جیسا کہ اس سے شرم کھانے کا حق ہے، اس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ تم اپنی موت کو یاد کرو، اپنی ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو یاد کرو. سوچو کہ کتنی تیزی کے ساتھ تم اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہو اور تمہاری زندگی اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے. حقیقت حال یہی ہے عزیز بھائیوں کی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے یہ ایک بار ہے، بار بار نہیں ملتی. اس کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے. قیامت کے دن انسان اللہ کی بارگاہ میں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو ضائع کیا اللہ کی نافرمانیوں میں اور گناہوں میں، وہ اللہ سے مہلت مانگیں گے کہ یا اللہ ایک موقع اور دے دے. ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، یا اللہ ہمیں ایک موقع اور دے دے، ہمیں اس جہنم سے نکال دے کہ جو نیک عمل ہم پہلے نہیں کرتے تھے اب کریں گے، برے کام چھوڑ دیں گے، تیری نافرمانیاں چھوڑ دیں گے، اچھے کام کریں گے. ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے پروردگار ہم نے دیکھ لیا سن لیا، اب واپس بھیج دے، نیک عمل کریں گے، اب ہمیں یقین آ گیا. انسان اللہ کے سامنے فریادیں کرے گا کہ یا اللہ ایک موقع اور دے دے، تھوڑے سے وقت کے لیے بھیج دے، لیکن وہ وقت نہیں ملے گا، وہ موقع نہیں ملے گا. وہ موقع، وہ مہلت یہی زندگی ہے جو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عطا فرما رہا ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ اس زندگی کو غنیمت سمجھا جائے، اس کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھا جائے اور اس زندگی کو ان کاموں میں گزارا جائے جو کل قیامت کے دن ہمارے کام آنے والے ہیں، اور ان چیزوں سے بچا جائے جو ہماری ذلت، رسوائی، ناکامی اور نقصان کا باعث بننے والی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. ان میں سے ایک یہ بھی ہے حیات کا قبل موتک، موت کے آنے سے پہلے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ لو، اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لو. اگر کچھ کرنا ہے تو اپنی زندگی کے اندر کر لو. یہ نیا اسلامی سال جو شروع ہوا ہے یہ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ جیسے جیسے تمہاری زندگیاں گزرتی جا رہی ہیں اللہ کی طرف سے حجتیں تم پر پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں اور تمہارے عذر مسلسل ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ ایک عجیب معاملہ ہے. جیسے جیسے زندگی انسان کی آگے کی طرف جاتی ہے اس کے عذر ختم ہوتے جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے اس پر حجتیں پوری ہوتی چلی جاتی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب اللہ کے نافرمان اللہ کے سامنے التجائیں کریں گے، موقع مانگیں گے یا اللہ ایک موقع اور دے دے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا تمہیں اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا؟ زندگی تو تمہیں بڑی ملی، ساری ضائع کر کے آ گئے. ایک دن ضائع کیا، ایک ہفتہ ضائع کیا، ایک مہینہ ضائع کیا، سال ضائع کیا، ساری زندگی ضائع کر کے آ گئے. تم نے سوچا ہی نہیں کہ ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا کیوں ہے، تم نے دنیا میں رہنا کس طرح ہے، کس طرح زندگی گزارنی ہے، کیا کام کرنے ہیں. اب کہتے ہو کہ ہمیں موقع مل جائے، زندگی تو تمہیں بڑی دی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعذر اللہ الى امرئ اخر اجله حتى بلغ 60 سنہ، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے سارے عذر ختم کر دیے کہ جسے اتنی مہلت دی یہاں تک کہ وہ 60 سال کی عمر کو پہنچ گیا. کہ جو آدمی 60 سال کی عمر پا لیتا ہے اللہ کے ہاں اس کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہے. یہ بڑی زندگی ہے سنبھلنے کے لیے اور سوچ بچار کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سنوارنے سدھارنے کے لیے یہ بڑی زندگی ہے. تو 60 سال جس انسان کو مل جائیں اس کے سارے عذر اللہ کے ہاں ختم ہوتے جاتے. جیسے جیسے زندگی انسان کی آگے کی طرف بڑھتی ہے
اور یہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، گناہوں کے کام کرتا ہے، اللہ کی نظر میں اتنا ہی زیادہ نفرت، قابل نفرت اور ناپسندیدہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ تین بد نصیب کون سے ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر فرمایا شیخ زان، بوڑھا بدکار، بوڑھا زانی، بڑھاپے کو پایا لیکن یہ حرکتیں نہیں چھوڑی، بدکاری کے کام، گندے کام، فحاشی اور بے حیائی کے کام اس نے نہیں چھوڑے، بوڑھا ہو گیا یہ کام کرتے کرتے۔ دیکھیے زنا، بدکاری، فحاشی، بے حیائی ویسے ہی بہت بڑا گناہ ہے، چاہے ایک جوان اس کا ارتکاب کیوں نہ کرے، لیکن ایک بوڑھا آدمی اگر یہ کام کرتا ہے جس کو اللہ نے اتنی زندگی دی لیکن اس نے اپنی حرکتوں کو صحیح نہیں کیا، اپنے آپ کو سدھارا نہیں، سنوارا نہیں، یہ گندے کام، بے حیائی کے کام نہیں چھوڑے، اللہ کو اس سے بہت زیادہ نفرت ہے۔ جیسے جیسے انسان کی زندگی گزرتی ہے، یہ نیا آنے والا سال ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ تمہارا حساب کتاب سخت ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ زندگی جتنی زیادہ ہوگی حساب کتاب بھی اتنا ہی سخت ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربه حتى يسأل عن خمس، کسی بھی انسان کے قدم اللہ تعالیٰ کے پاس سے نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں اس سے نہ پوچھ لیا جائے۔ اس میں سب سے پہلا سوال عن عمره فيما افناه، یہ زندگی کہاں گزاری، یہ زندگی کہاں گزاری۔ ظاہر بات ہے زندگی کم ہوگی حساب کم ہوگا، زندگی زیادہ ہوگی حساب زیادہ ہوگا۔ اگر ایک نیا سال زیادہ ہو گیا ہے تو پھر اس آنے والے ایک حساب کتاب میں 1 سال کا مزید اضافہ ہوگا، مزید اضافہ ہو۔ یہ حساب کتاب کا معاملہ جیسے جیسے زندگی گزر رہی ہے انسان کی، یہ سخت سے سخت تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نیا آنے والا سال ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ جو تم نے پچھلا سال گزارا ہے اس میں جو تمہاری کمیاں کوتاہیاں ہوئی، اللہ کی نافرمانیاں ہوئی، اللہ کی عبادت میں کوتاہیاں کی، نمازیں چھوڑی، دیگر عبادت کے کام چھوڑے، اللہ کی نافرمانیاں کی، اپنی ان کمیوں کوتاہیوں کا ادراک کرو اور احساس کرو، سوچو غور کرو، دیکھو کہ تم نے کتنی اللہ کی نافرمانیوں میں زندگیاں گزاری، کتنی نمازیں چھوڑی ہیں، اللہ کے حق کو کس قدر ضائع کیا، بندوں کے حقوق میں کس قدر کمیاں کوتاہیاں کی۔ لہذا اب جو اللہ نے تمہیں مزید زندگی دی ہے اس کو غنیمت سمجھ کر اپنے گناہوں کو اور اپنی نافرمانیوں کو چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے من احسن فیما بقی غفر له ما مضى، جو انسان اپنی باقی رہ جانے والی زندگی میں اچھے کام کرے اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ومن اساء فیما بقی اخذ بما مضى وما بقی، اور جو باقی رہ جانے والی زندگی میں برے کام کرے، جو زندگی اس نے گزار لی اور جو باقی رہ گئی اللہ تعالیٰ سارے گناہوں پر اس کی پکڑ کرے۔ موقع ہے انسان کے پاس سنبھلنے کا۔ یہ نیا آنے والا سال پیغام دے رہا ہے کہ پچھلے سال میں پچھلی زندگی میں جو کمیاں کی، جو کوتاہیاں کی، ہو گئی سو ہو گئی، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، نادم ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ اور اپنی اگلی زندگی سنوارو۔ اور پھر یہ بھی کہ جو گناہ تم نے کیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف انداز میں تمہیں جھنجھوڑا گیا، مختلف مصیبتیں آئی، تکلیفیں آئی، پریشانی آئی، بیماری آئی، نقصانات ہوئے، خسارے کا سامنا کرنا پڑا اور دیگر پریشانیاں، یہ اکثر و بیشتر گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ لہذا ان لوگوں میں سے نہ بنو جو حالات سے عبرت نہیں پکڑتے۔ فرمایا اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين، یہ دیکھتے نہیں ہیں سال میں 1 یا 2 بار
فرمایا جاتا ہے ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، پھر بھی توبہ نہیں کرتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے. ایسے ہی وقت گزارے جا رہے ہیں، حالات سے عبرت نہیں پکڑتے، آنے والی بیماریاں، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، نقصانات، ان سے سبق حاصل نہیں کرتے کہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، توبہ بھی نہیں کرتے، نصیحت بھی حاصل نہیں کرتے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آنے والا نیا اسلامی سال یہ پیغام دے رہا ہے کہ ان بد نصیبوں میں سے نہ بنو کہ جن کی زندگی گزرتی جاتی ہے، وقت گزرتا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور زیادہ ان کے دل سخت ہوتے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کے لیے ان کے دل نرم ہو جائیں. وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، جو حق اللہ نے اتارا ہے قرآن اور حدیث، اس کے لیے دل نرم ہو جائے. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، ان کے لیے زمانہ لمبا ہو گیا، وقت گزرتا گیا، مدت گزرتی گئی، مہینے سال گزرتے گئے. جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اس گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے قریب ہوتے، اللہ کے قریب ہونے کے بجائے اللہ سے اور زیادہ دور ہوتے چلے گئے. فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے. جیسے جیسے زندگی گزرتی گئی یہ بھی گناہوں کی طرف بڑھتے چلے گئے، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف بڑھتے چلے گئے، حتیٰ کہ ان کے دل سخت ہو گئے. یہ نیا آنے والا سال ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے، انسان کی ذمہ داریوں کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، کوئی اگر بلوغت کو پہنچ گیا ہے تو یہ بلوغت کی عمر ایسی ہے جو انسان کو مکلف بنا دیتی ہے. انسان سارے شرعی احکام کا ذمہ دار قرار پاتا ہے. بالغ ہونے سے پہلے پہلے تو انسان مربوط قدم ہوتا ہے نا، لیکن جیسے ہی بالغ ہو جاتا ہے اب ساری چیزیں اس کے اوپر فرض ہو جاتی ہیں. اب ایک نماز بھی اگر اس نے چھوڑی تو اللہ کے ہاں پکڑ ہو. اسی طرح اگر کوئی جوانی کی عمر میں ہے اور وقت گزر رہا ہے، اس کی جوانی میں اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ جوانی کا حساب کتاب بھی بڑا سخت ہے کہ اس کا ایک الگ سوال اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا اللَّهِ، یہ جوانی اپنی کہاں کھپائی. اور اگر انسان بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، بڑھاپے کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں، تو یہ بڑھاپا بھی انسان کی ذمہ داریوں کے اندر اضافہ کر دیتا ہے. آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنا سبق دیا ہے. بڑی عمر کے لوگوں کے حوالے سے فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام للشیبۃ المسلم، سفید بالوں والا بوڑھا آدمی مسلمان، اس کا اکرام کرنا، اس کی تعظیم کرنا، یہ اللہ کی تعظیم کا حصہ ہے. یہ اللہ کی تعظیم کا حصہ ہے کہ سفید بالوں والے بوڑھے مسلمان کا اکرام کرنا. یہ عمر بڑھ گئی نا، اس بڑھتی عمر نے اس کو یہ مقام دیا ہے کہ اب اس کا اکرام، اس کی عزت، اس کی تعظیم اور زیادہ بڑھ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا آدمی آیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو آپ کی مجلس سے موجود تھے، انہوں نے اس کو اہمیت نہ دی. اس کے لیے جگہ بنانے میں کچھ تھوڑی سی تاخیر کر دی. آپ نے فوراً فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا، جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. بڑھتی عمر نے اس کو یہ مقام دیا ہے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور ان میں جو چھوٹا تھا اس نے بات کرنی شروع کی. آپ نے فرمایا کبیر الکبر، بڑے کو بات کرنے دو، یہ بڑا ہو گیا ہے، اس کی عمر بڑی ہو گئی ہے، بڑے کا حق ہے کہ وہ بات کرے. بڑوں کی موجودگی میں چھوٹوں کو خاموش رہنا چاہیے یا بڑوں کی اجازت سے گفتگو کرنی چاہیے. یہ مقام اور مرتبہ
بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ انسان کو اور بالخصوص مسلمان کو دین نے دیا ہے، شریعت نے دیا ہے۔ اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے انسان کس قدر ذمہ دار قرار پاتا ہے اور اس کی اہمیت کس قدر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ یہ جو سارے اسباب ہیں اور یہ جو نیا آنے والا سال ہے اس تعلق سے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے، پہچاننے اور پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لمبی عمر کو پانا یہ انسان کی ایک فطری خواہش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکبر ابن آدم ویکبر معه اثنتان، انسان بڑا ہوتا رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دو چیزیں بھی بڑی ہوتی رہتی ہیں، حب المال وطول العمر، ایک مال کی محبت ہے اور دوسرا عمر کا لمبا ہونا ہے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے ابھی اور زندگی مل جائے، میری عمر کے اندر اضافہ ہو جائے، اور یہ چیز کوئی ناپسندیدہ اور بری نہیں ہے، خاص طور پر ایک مسلمان کے لیے۔ ایک مسلمان کے لیے لمبی عمر کی خواہش اور تمنا کرنا اس لیے کہ وہ نیک اعمال کرے، اللہ کی عبادت کرے، یہ تو پسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اس میں ایک ٹکڑا یہ ہے وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، یا اللہ میری زندگی کو میرے لیے خیر کے کاموں میں اضافے کا باعث بنا دے، مجھے زندگی دے کہ میں زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کروں، بھلائی کے کام کروں۔ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ، اور میری موت کو میرے لیے ہر شر سے راحت اور آرام کا ذریعہ بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا اور آرزو کرنے سے اسی لیے منع فرمایا، لا يتمنين احدكم الموت، فرمایا تم میں سے کوئی بھی، احدكم الموت، تم میں سے کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے، اما محسنا فلعله ان يزداد خيرا، یا تو نیک آدمی ہوگا، ہو سکتا ہے اور نیکیاں کرے، اور نیکیاں کرے، اور اچھے کام کرے، اور عبادت کرے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، قرآن پڑھے، صدقہ و خیرات کرے، یہ غنیمت ہے، جتنی بھی نیکیاں کرے اس کے کام آئیں گی۔ اور اگر برا آدمی ہے وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَن يَسْتَعْتِبَ، اگر برا آدمی ہے، گناہ گار ہے، تب بھی موت کی تمنا نہ کرے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے اپنے اللہ کو راضی کر لے، آپ نے موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا۔ تو یہ جو لمبی زندگی ہے ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے، یہ نیا آنے والا سال، یہ بڑھتی زندگی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھے ہو۔ عمر لمبی ہے، عمل اچھے ہیں، یہ بہترین انسان ہے۔ اور اس کے مقابلے میں پوچھا گیا ای الناس شر، بدترین آدمی کون ہے؟ فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر لمبی ہو لیکن عمل برے ہو۔ عمر لمبی ہے لیکن عمل برے ہیں، گناہ گار، نافرمان، یہ انتہائی بدترین آدمی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جس کی عمر لمبی ہے، عمل اچھے ہیں، انتہائی بہترین اور انتہائی خوش نصیب آدمی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس احد افضل عند اللہ من مؤمن يعمر فی الاسلام لتسبیحہ وتکبیرہ وتہلیلہ، اللہ کے ہاں اس مومن سے زیادہ افضل آدمی کوئی نہیں جس کو اللہ نے زندگی دی ہے اسلام کی حالت میں، اس کی تسبیح کی وجہ سے، تکبیر اور تحلیل کی وجہ سے، جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اپنی ان عبادات اور نیکیوں کی وجہ سے یہ مومن جس کو اللہ زندگی دیتا ہے، لمبی عمر دیتا ہے، اللہ کے ہاں انتہائی افضل آدمی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے سفید بالوں کو اکھاڑنے سے منع فرمایا، لا تنتف الشیب، سفید بالوں کو اکھاڑا نہ کرو۔ فرمایا کہ یہ جو سفید بال ہوتے ہیں یہ قیامت کے دن انسان کے لیے نور کا باعث ہوں گے۔ آپ کو بتایا گیا کہ کچھ لوگ اپنے سفید بالوں کو اکھاڑتے ہیں، فرمایا فمن شاء فلینتفی نورا، جو چاہے وہ اپنے نور کو اکھاڑ دے۔ یہ جو سفید بال آ رہے ہیں نا، سفید بال یہ قیامت کے دن ایک مسلمان کے لیے نور کا باعث ہوں گے۔ تو اگر کوئی ان سفید بالوں کو اکھاڑتا ہے تو وہ یوں سمجھے کہ وہ اپنے نور کو، اپنی روشنی کو اکھاڑا ہے۔ آپ نے منع فرمایا، حتیٰ کہ حدیث میں فرمایا ہے کہ ایک ایک بال جو سفید ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ایک مسلمان کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک مسلمان کے لیے لمبی زندگی کی فضیلت ہے، لمبی عمر کی فضیلت ہے کہ اگر اس زندگی کو اللہ کی اطاعت فرمانبرداری میں، نیک کاموں میں، اللہ کی عبادت میں، گناہوں سے دور رہ کر بسر کیا جائے تو یہ جتنی لمبی ہوگی، جتنی زیادہ ہوگی، جتنے نئے سال آئیں گے اتنی ہی نعمت، غنیمت، اللہ کا انعام، اللہ کا احسان، آخرت میں کام آنے والے درجات کی بلندی کا باعث۔ اور اگر کسی کی عمر زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے رہا ہے لیکن وہ مسلسل اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے، توبہ استغفار بھی نہیں کر رہا، حالات سے سبق بھی نہیں سیکھ رہا، دنیا بھی مل رہی ہے، مال و دولت بھی مل رہا ہے، تو پھر یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی کو دیکھو کہ اس کے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کی پسندیدہ چیزیں اسے دے رہا ہے تو پھر یہ اللہ کی طرف سے مہلت دھیر، چونکہ اس دنیا کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں، لہذا اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو موقع دیتا ہے کہ تم نے جتنے گناہ کرنے کر لو، نافرمانیاں کرنی ہے کر لو۔ کافر مذاق اڑاتے ہیں عذاب کیوں نہیں آتا اللہ کی طرف سے جو ہمارے ان گناہوں کی وجہ سے؟ فرمایا کہ تمہارا ایک وقت مقرر ہے، اس سے پہلے عذاب نہیں آئے گا۔ تمہارا پروردگار بڑا بردبار ہے، بڑا صبر کرنے والا ہے۔ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، وہ صبر کرتا ہے، ان کو مہلت دیتا ہے، لیکن جب عذاب کا وقت آئے گا پھر مہلت نہیں ملے گی، پھر مہلت نہیں ملے گی۔ یہ دنیا کی زندگی جتنی بھی انسان کو مل جائے، اگر اللہ کا نافرمان ہے تو کوئی چیز بھی اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرما دے کہ یہ جو آنے والا نیا سال ہے ہم اس کو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزاریں، ایک نئے عزم اور ولولے کے ساتھ، ایک نئے ذوق اور شوق کے ساتھ، جو اپنی کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کا اعتراف کر کے اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا عزم کرتے ہوئے اس نئے سال کا استقبال کریں کہ جو نیا اسلامی سال شروع ہوا ہے۔ آج افسوس یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ تو پتا ہوتا ہے کہ انگریزی سال جو ہے عیسوی وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ اسلامی سال جو ہے اس کا اختتام ہوا ہے اور نیا اسلامی سال شروع ہوا ہے۔ حالانکہ ہمارے جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں وہ سارے کے سارے اس نئے اسلامی سال کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لہذا یہ جو اسلامی سال ہے، اسلامی مہینے ہیں، ان کی اہمیت کا ادراک کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت، اطاعت، فرمانبرداری، بندگی، گناہوں اور نافرمانیوں سے دور رہنے کا عزم کرتے ہوئے اس نئے اسلامی سال کا آغاز کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اس آنے والے نئے اسلامی سال کو ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنا دے، پوری امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت کا باعث بنا دے، ہر قسم کی آفات، تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں اور آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما دے، ہمارا آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے اللہ تعالیٰ بہتر بنا دے۔